بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا بڑا مشکور، آپ اس کلاس میں موجود ہیں۔ یہ ایک آن لائن کلاس ہے جو تقریباً 1 گھنٹے کی کلاس ہے، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سب جو قابل لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں بات چیت کر رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس میں تھوڑی دیر چیٹ آن رکھیے گا۔ میں کئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو چاہوں گا کہ آپ اس میں رپلائی کرنا چاہیں تو آپ چیٹ پہ رپلائی کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب سے پہلا کویشچن کرنا چاہوں گا، آپ میں سے پہلے سے ای کامرس کون کون کر رہا ہے تو وہ یس کرے، جو نو ہے وہ نو کرے۔ نیچے رپلائی میں وہ یس اور نو کی شکل میں رپلائی کر سکتے ہیں کہ جی یس یس نو نو۔ اچھا جی نو نہیں ہے، پہلے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، نو۔ اوکے اچھا جی، میں سمجھ گیا اس میں سے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ای کامرس پہلے نہیں کر رہے، اور اب ان کا جو ایکسپیرینس ہے، اب انہوں نے اس طرف آنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی اگلا میرا کویشچن یہ ہونا تھا، لیکن میں چیٹ دیکھ رہا ہوں بڑا سلو اس پہ رسپانس آ رہا ہے، شاید کوئی انٹرنیٹ کنیکشن کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اگلا کویشچن میرا یہ ہونا تھا جس کا جواب آپ دے سکتے ہیں کہ آپ اس کی طرف کیوں آئے ہیں۔ تو کیونکہ یہ پہلے میں کویشچن پوچھ چکا ہوں، تو بڑی دنیا اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ ہمارے ای کامرس کی طرف آنے کی وجہ جو بہت بڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت کہہ لیجئے ہمارے پاس اپرچونٹی ایک بہت بڑی ہے پوری دنیا میں بزنس کو ایک ماڈرن وے میں کرنے کی، اور وہ ماڈرن وے اور نیا طریقہ جو ہے وہ ای کامرس کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہے کہ ہم نے فریڈم، فائنینشیل فریڈم چاہیے، ہم نے ارن کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ایک یہ بھی ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ اگر ہم ای کامرس کی طرف آتے ہیں تو اس میں اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں۔ جو نیا زمانہ ہے، نیا وقت ہے، نئی دنیا ہے، اس میں غیر معمولی حد تک اس میں مواقع ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ دنیا اس طرف شفٹ ہونے لگ پڑی ہے۔ پھر ایک اویئرنیس دیکھیں، اب یہ نئی ایک دنیا آئی ہے جس میں میرا بیٹا ابھی 8 سے 9 کلاس میں گیا ہے، تو وہ بھی ای کامرس، اس نے ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کیا ہے اور پریکٹس کر رہا ہے اور پروڈکٹ ہنٹنگ کرتا ہے۔ تو ایک نیا زمانہ آ چکا ہے کہ اب میٹرک کا بچہ بھی اپنی چھٹیوں میں اور گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ ای کامرس کی طرف آتا ہے اور ان چیزوں کو سیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس زمانے میں جس میں ساری دنیا بدل رہی ہے اور نئے انداز سے کام ہونا شروع ہوا ہے، اس زمانے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو اپرچونٹیز کی ساری ورڈ ہے جس میں اتنے مواقع ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میرا تھیسس، میری بات چیت اور میرا ٹاپک آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے کچھ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، لیکن ایک نئی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، نئی باتوں میں یعنی نئی جو ایک مضمون باندھنا چاہتا ہوں، اس میں 2 ٹاپکس ہیں، 2 سب ٹاپکس ہیں مین ٹاپک کے امبریلا میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں، یعنی کوئی بھی شخص کسی بھی فیلڈ میں ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کامیاب ہو گیا ہے تو کامیاب ہونے کے بعد آپ کے خیال میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو کامیاب رکھیں گی۔ یہ سوال بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ ہم کہتے ہیں سکسیسفل ہونا اتنا مشکل نہیں ہے، سکسیسفل ہو کے سکسیسفل رہنا بڑا مشکل ہے۔ تو آپ کے خیال میں کامیاب ہونے کے بعد اپنی کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے، یا وہ کون سے فیکٹرز ہیں؟ تو آپ پہلے تو میسج پہ رپلائی کر سکتے ہیں، آپ کے خیال میں وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کامیاب ہونے کے بعد آپ کی کامیابی کو ممکن ضامن رہتے ہیں اور اس کو قائم رکھتے ہیں، یعنی آپ کی کامیابی قائم رہتی ہے، کامیابی آپ سنبھال سکتے ہیں۔ پریکٹس چاہیے، استقامت چاہیے، ڈسپلن چاہیے، کانسٹنٹ ہارڈ ورک کئیوں نے لکھا ہوا ہے، لرننگ لکھی ہوئی ہے، کنٹینیوس لرننگ، انوویشن اینڈ سولوشنز چاہیے، بڑا اچھا لکھا جی آپ نے۔ اور کیا چاہیے؟ اپ ٹو ڈیٹ ود نیو ٹرینڈز، دنیا نئے انداز سے، ایمانداری چاہیے، لیڈرشپ چاہیے۔ تو کامیاب ہونے کے بعد آپ کے خیال میں کامیاب ہو گئے، کامیاب ہونے کے بعد کامیاب رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ نیو گولز چاہیے، ڈائیورسفیکیشن چاہیے، ڈیڈیکیشن چاہیے، لائلٹی چاہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے، موٹیویشن چاہیے، ہیلپنگ ادرز۔ اور جی کامیاب ہونے کے بعد کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی کامیابی کی ضامن ہے؟ ہیلپ کرنا دوسروں کی، ٹیم بلڈنگ چاہیے، پیشن چاہیے، اسٹے پازیٹیو، اور جی اوپن ٹو ایکسیپٹ دی فیلئر، کائنڈنیس اینڈ لائلٹی، انوویشن، صبر چاہیے، فوکس آن گول، اور امپرومنٹ ہوتی رہنی چاہیے۔
सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट चाहिए, काम से मोहब्बत चाहिए, लीडरशिप, हार्ड वर्क, टीम बिल्डिंग, डिसिप्लिन, नॉलेज शेयरिंग, अल्लाह की रज़ा शामिल करनी चाहिए, नेवर फॉरगेट बैक लाइफ, अपनी औकात याद रखनी चाहिए, इब्तदा याद रखनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ओके, थैंक यू जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आज के लेक्चर में सबसे अहम बात जो करने लगा, अब आपने सुनना है बड़े ध्यान से, कि कामयाब होने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और कामयाब होने के प्रिंसिपल्स ये हैं कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपका जो गोल और आपका टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए। कामयाब होने के लिए आपको हार्डवर्क चाहिए, कामयाब होने के लिए आपको पैशन चाहिए, कामयाब होने के लिए कमिटमेंट चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कामयाब होने तक या कामयाबी तक पहुंचाने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। दिन रात मेहनत करना, स्ट्रगल करना, मेहनती होना, ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। मैंने बल्कि यहाँ तक देखा है कि टैलेंटेड से ज़्यादा, काबिल बंदा होने से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट चीज़ बाज़ औक़ात मेहनत होता है। बड़े बड़े काबिल लोग ऐसे हैं जो सुस्त हैं, बड़े बड़े काबिल लोग ऐसे हैं जो मेहनती नहीं हैं, बड़े बड़े काबिल लोग ऐसे हैं जो एफर्ट नहीं करते, हार्डवर्क नहीं करते। आप अगर एक एवरेज माइंड है, एवरेज इंसान है, लेकिन अब मेहनती बला के हैं, यानी आपको ये टोटका मिल गया, आपको ये ताकत मिल गई कि आप मेहनत के ज़रिए बड़ी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, तो हार्डवर्क आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा। सो हार्डवर्क, गोल्स का होना, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डटे रहना, सब्र, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चाहिए कामयाब होने के लिए। लेकिन जैसे ही आप कामयाब होते हैं तो उसके बाद एक नई डिक्शनरी शुरू होती है। याद रखें, दुनिया के हर काम की एक डिक्शनरी है। हार्डवर्क करने वाले लोगों की एक अपनी डिक्शनरी है, मेहनती लोगों की एक अपनी डिक्शनरी है, जिन्होंने कहीं पहुंचना होता है उनकी एक अपनी डिक्शनरी है। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो एक नई दुनिया शुरू होती है। यानी कामयाब होने के बाद, मैं अक्सर कहता हूं कि जैसे न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, या सूरज के गिर्द सियारे सारे के सारे, ज़मीन, मुरीख सब घूम रहे हैं, इस तरह ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ ऑर्बिट्स पे लोग मौजूद होते हैं। जब आप मनफी होते हैं तो आपको मनफी लोग उस ऑर्बिट पे मिल जाते हैं जिस ऑर्बिट पे आप हैं। मुस्बत होते हैं तो मुस्बत लोग आपको मिलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपका ऑर्बिट मुस्बत है। जब आप कामयाब होते हैं तो एक बात ये पल्ले बांध दीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा कि जैसे ही आप कामयाब होते हैं, उस कामयाबी पे पहुंचते ही कामयाब लोग पहले से मौजूद होते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग पड़ते हैं, क्योंकि आपका ऑर्बिट, आपका दायरा, आपका वो सर्कल जिसमें आप घूम रहे हैं, वो एक कामयाबी का सर्कल है। इसे फ्लाइट समझ लें। जैसे क्रो है, कौवा, वो एक लिमिट तक फ्लाई कर सकता है। ईगल की फ्लाइट बड़ी हाई होती है, उसने बहुत ऊंचा उड़ना होता है, और जब हाई फ्लाइट आपने लेनी होती है तो हाई फ्लाइट वाले आपके नर्व्स भी होने चाहिए। कामयाब होने के बाद की नई डिक्शन को सुनिएगा। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो सबसे जरूरी चीज उस वक्त जो होनी चाहिए वो आपका करैक्टर है। और इस करैक्टर को, करैक्टर एक ऐसी टर्म है, करैक्टर एक ऐसा वर्ड है जिसको कई तरह से, मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्लेन किया जा सकता है, कई तरीके जिससे एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन करैक्टर में खास टर्म बोलने लगा हूं, वो है प्रोफेशनल करैक्टर। और प्रोफेशनल करैक्टर का मतलब ये है कि आपका वादा पूरा करना, आपका लेन देन ठीक होना, आपका हिसाब किताब ठीक होना, हलाल हराम की तमीज़ होना। मैं कहता हूँ हलाल हराम तो एक बड़ी बात की टर्म है। हलाल हराम की तमीज़ वो पहली चीज़ है कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, क्या चीज़ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और क्या चीज़ मुझ पे हलाल नहीं है, किन चीज़ों को मैं फ़ायदे के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ें मेरे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो आप फौरी तौर पे क्या करते हैं, आप प्रोफेशनल करैक्टर अपने अंदर पैदा करते हैं, क्योंकि इस्तकामत जो कायम रहना है, कामयाब होने के बाद कामयाबी पे कायम दायम रहना, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो प्रोफेशनल करैक्टर है। बड़ी दुनिया ऐसी होती है, वो कामयाब हो जाती है या थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, कुछ अचीवमेंट हासिल कर लेती है, लेकिन कायम नहीं रहती। कहा जाता है कि जो हाइट है, ऊंची चोटी हैं, वहाँ पर हवा के थपेड़े भी बड़े तेज़ होते हैं। जो ऊंची चोटी हैं वहाँ पर बादे मुखालिफ बड़ी तेज़ होती है। जो ऊंची चोटी हैं वहाँ पर कायम रहने के लिए आपके बड़े नर्व स्ट्रांग होने चाहिए। और वो नर्व स्ट्रांग का मतलब ये है कि आपका करैक्टर इतना मजबूत हो, आप इतने किरदार वाले इंसान हो कि आप कभी भी डगमगाए ना। आपको एक सेकंड के 100वें हिस्से में आप डिसाइड कर सकें कि मैं नुकसान करवा सकता हूं लेकिन मैं अपने करैक्टर पे दब्बा नहीं लगने दूंगा, या मैं हराम नहीं खाऊंगा, या मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा। अब अगली चीज जो चाहिए वो याद रखिएगा, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं,
پرابلم یہ ہے سر, ہم لوگ اگر اپنی ڈگریز لکھیں, ایک لمحے کے لیے میں چھوٹا سا پوز لے رہا ہوں اور آپ کو ایکٹیویٹی دے رہا ہوں, آپ اپنی چیٹ میں اپنی ڈگریز لکھیے, جو لاسٹ ڈگری آپ نے لی اس ڈگری کو چیٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں. آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ ACCA کیا ہوا ہے جی, الیکٹریکل انجینئرنگ, MBA انفارمیشن ٹیکنالوجی, BTech کیا ہے, MBA لیڈرشپ کیا ہوا ہے, الیکٹریکل انجینئر ہیں جی, BScs کیا ہوا ہے, زولوجی آپ نے, MSc کیمسٹری کیمیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, FSc, MPhil, ICS, PGD, ڈوئنگ جاب ان دی KSA, کیمیکل انجینئر, ACCA, BTech, MS کیمیکل انجینئرنگ, ہائی اسکول ڈپلوما, MSc انجینئرنگ, MA, BS فزکس, MD, گریجویشن, ماسٹرس ان انگلش لٹریچر, بیچلر ان IT, MBA مارکیٹنگ, سافٹ ویئر انجینئرنگ, BS فزیکل ایجوکیشن. اوکے جی, میں سمجھ گیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. میرا آپ سے اگلا کویشچن ہے, یہ جو ابھی تک میں نے تھوڑی دیر بات چیت کی ہے 10-15 منٹ, ذرا سوچئے کیا ہمیں اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں یہ پڑھایا جاتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کو پڑھائے اور ہمیں کوئی سکھائے اور ہم لرن کریں کہ ہمیں اسکول کالج میں یہ بھی پڑھانا چاہیے کہ پروفیشنل ایتھکس کیا ہیں, ہمیں یہ بھی پڑھانا چاہیے کہ جو وعدہ ہے وہ پورا کرنا چاہیے, ہمیں کو یہ بھی پڑھائے کہ پروفیشنل کریکٹر ہونا, پروفیشنلی آپ کا کردار مضبوط ہونا, اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو میں آپ کو اگلا سٹیپ بتانے لگا ہوں. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو وہ ہے وہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے, آپ کی ہوا ہے. کیوں آپ کے دین میں وعدہ پورا کرنے کا حکم ہے؟ دین میں وعدہ پورا کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ اس میں آپ کا سب سے بڑا نفع, سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ وعدہ پورا کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وعدہ پورا کرنے کی وجہ سے وعدہ پورا کرنے والے مشہور ہوتے ہیں. سر جب آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے. اور دیکھیے ہم کلمے میں جس کا نام نامی لیتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آخری نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی جب ہم لیتے ہیں کلمے میں, تو وہ ذات گرامی ہے جو وعدہ کرتی ہے تو 3 دن اس جگہ پہ کھڑی رہتی ہے جہاں پر اس نے آپ سرکار سے نے وعدہ کیا ہے, انتظار آپ کرتے ہیں, اور 3 دن بعد وہ شخص آتا ہے, وہ اسے یاد آتا ہے, وہ بھول چکا ہوتا ہے شاید, تو آپ اس کو کہتے ہیں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا, اس لیے کھڑا میں یہاں پر انتظار کر رہا ہوں. تو ذرا اندازہ لگائیے کہ وعدہ پورا کرنے کے لیے کائنات کا سب سے بہترین انسان بھی وعدہ پورا کرنے کے لیے 3 دن کھڑا رہتا ہے. یعنی وعدے کی ویلیو یہ ہے, وعدے کمٹمنٹ کی ویلیو یہ ہے. تو آپ اپنی جس کو ہم اپنی زبان میں جو بزنس لینگویج ہے اس میں ہوا کہتے ہیں, اس میں ایک بھرم کہتے ہیں, ایک اس میں اپنا امیج کہتے ہیں. سر فار گاڈ سیک میری آپ سب سے گزارش ہے, اگر کامیاب ہونا ہے اور کامیاب ہو کے کامیاب رہنا ہے, یہ خوبیاں اب سے پیدا کریں. سر اچانک سے کوئی خوبی پیدا نہیں کی جا سکتی. دنیا کا کوئی بندہ جو چیریٹی کرتا ہے, خیر کے کام کرتا ہے, ایک دم نہیں کر سکتا. کوئی بندہ اتنا بڑا دل گردہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑے حوصلے کے ساتھ دوسروں کو کھلانے پلانے لگ پڑے. کسی بندے میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کے لیے جیے. کسی کے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہ عادات آپ کو بچپن سے پیدا کرنی پڑتی ہیں. بچپن سے پیدا کرنے کے بعد آپ اس کو لے کر چلتے ہیں زندگی میں. جس طرح میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں, میرے گھر کے کلچر میں جس میں پلا بڑھا اور آج میرے بچے میرے گھر میں پل بڑھ رہے ہیں, ہمارے گھر میں پیسے اگر کہیں پڑے ہیں تو ہمیں کبھی پرواہ اور فکر نہیں کرنی پڑی, میرے والدین کو بھی اور آج ہمیں بھی. وجہ کیا ہے؟ بچے شاید ایک لائق ہے, دوسرا اتنا لائق نہ ہو. کوئی پڑھائی میں اچھا ہے, کوئی پڑھائی میں اچھا نہیں, کسی کی انگلش اچھی کسی کی نہیں, کسی کی فزکس اچھی کسی کے گریڈز اچھے ہیں کسی کے نہیں. سر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کریکٹر نہیں ہے, آپ ایماندار نہیں ہیں, آپ اپنے کام کے ساتھ ایماندار نہیں ہیں, آپ اپنے کام کی عزت نہیں کرتے. میں نے کل بھی ایک واقعہ کسی لیکچر میں کوٹ کیا, میں اس کو اس لیے دہرا دیتا ہوں. میں نے ایک آٹو بایوگرافی پڑھی اور اس آٹو بایوگرافی کو لکھنے والا وہ ایک سکھ تھا اور ایک رسالہ پری پارٹیشن کبھی نکلا کرتا تھا ریاست کے نام سے, اور بڑا ہی کمال رسالہ تھا. یہ جو رائٹر تھا دیوان سنگھ اس کا نام تھا, یہ پوئٹ بھی بڑا اچھا تھا, اور اردو کی بڑی بہترین تصانیف جو ہیں وہ اس نے لکھی ہوئی ہیں. ایون جوش ملی آبادی کا کہنا یہ تھا کہ اس کی تحریروں کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے. ان کی اردو اور ان کی گرامر اور ان میں کانسیپٹس اتنے زبردست ہیں. تو دیوان سنگھ کا جو بچپن تھا وہ ایک کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا, بچہ تھا, والد نہیں تھا,
تو کپڑے کی دکان پہ کام کیا کرتا تھا. جب وہ کام کیا کرتا تھا تو وہاں پر اس نے ایک عجیب واقعہ دیکھا. اس کپڑے کی دکان میں, جو آج سے 80-90 سال پہلے یا 100 سال پہلے کا واقعہ ہے, اس دکان میں ایسا ہوا کہ دکان کے اندر ایک درزی بیٹھتا تھا, بوڑھا درزی. وہ بوڑھا درزی, اس کا ایک جوان بچہ تھا. تو کبھی ایسا ہوا کہ اس بوڑھے درزی کو اپنے آبائی گاؤں جانا پڑا کسی شادی کے فنکشن میں, اور انہی دنوں میں ایک کوٹ سلنے کے لیے آیا ہوا تھا. ذرا یاد رکھیے 100 سال پہلے سٹچنگ مشینوں سے اتنی نہیں تھی, یہ ہاتھ سے اور بڑے محدود سے وسائل کے ساتھ ہوتی تھی, اور کپڑا جو نایاب کپڑا ہے وہ بڑا مہنگا مانا جاتا تھا اور بڑا کم ملتا تھا. تو ایک بڑے مہنگے کپڑے کا ایک کوٹ بنانا تھا, ایک بچے کا کوٹ, سبز رنگ کا وہ کپڑا تھا, اور وہ جو کپڑا تھا وہ ریشم کا مہنگا کپڑا تھا, ایک بچے کا کوٹ بنانا تھا. تو وہ چلا گیا چھٹی پہ بوڑھا اپنے گاؤں کسی شادی کے فنکشن میں. جب واپس آیا تو اس کا جو بیٹا, جو اس کی جگہ پہ کام کر رہا تھا, جوان بیٹا, اس نے اس گرین کوٹ کو سیا تو ٹھیک, لیکن اس کا جو رنگ تھا, دھاگے کا رنگ, وہ سفید تھا. تو اس بوڑھے درزی نے اپنے بیٹے کو ایک چپیڑ ماری, ایک چپت لگائی زوردار, اور ایک بات کہی. اس نے کہا یہ جو بچے کا کوٹ ہم بنا رہے تھے, اس بچے کے ساتھ تو ظلم ہوا ہی ہوا کہ اس کو ایک ایسا کوٹ پہننا پڑے گا جس میں کوٹ کا رنگ وہ سبز ہے, دھاگے کا رنگ سفید ہے. لیکن تم ذرا کپڑے کی حیا کرتے کہ اتنے معیاری کپڑے کے ساتھ تم نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ اس کپڑے کو گانٹتے ہوئے, سیتے ہوئے تم نے اس کے اپنے رنگ کا دھاگا استعمال نہیں کیا اور سفید رنگ کا دھاگا استعمال کیا. تو دیوان سنگھ جو کہ ریاست کا ایڈیٹر تھا, وہ کہنے لگا اس کتاب میں لکھتے ہوئے اپنی سمانے میں, وہ کہنے لگا اس دن مجھے کام کی عظمت سمجھ آئی. اور وہ کہتا ہے میرے راسخ ہو گئی, میرے اندر بیٹھ گئی یہ بات کہ جو بندہ چھوٹے کام کو بہترین انداز سے نہیں کرتا, جو بندہ چھوٹے کام کی عزت نہیں کرتا, جو چھوٹے چھوٹے کاموں کو بہترین انداز سے نہیں دیکھتا, وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا کامیابی بڑے کاموں میں نہیں ہوتی. کبھی آپ نے دیکھنا ہے کسی نے ترقی کرنی ہے, کسی نے آگے بڑھنا ہے اور گرو کرنا ہے, تو دیکھیں وہ چھوٹا کام کیسے کرتا ہے, وہ چھوٹے کام کو کتنے پلاننگ کے ساتھ, کتنی اسٹریٹجی کے ساتھ, کتنا فوکس ہو کے, کتنا ایمانداری کے ساتھ, کتنے کمٹمنٹ کے ساتھ کرتا ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ میرے دوست نے مجھے بتایا, وہ کسی زمانے میں کینیڈا میں تھا, کسی اپنی فیلڈ کا بڑا ایکسپرٹ بندہ, میں نام نہیں لیتا اس کا کیونکہ میڈیا سیلیبریٹی ہے. تو مجھے بتانے لگا کہ میں کینیڈا میں کبھی جاب کرتا تھا, تو میں جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس کی کسی ایک شفٹ میں مجھے موقع ملتا تھا صفائی کا. یعنی وہ جاب بھی وہاں پر چھوٹی چھوٹی جابز مل جاتی تھی بچوں کو, پرانی بات ہے آج سے 20-25 سال پہلے. تو وہ کہتا تھا کہ جو صفائی ستھرائی تھی, جو میری چھوٹی سی جاب تھی جس کے پیسے مجھے ملتے تھے, کہ میں پوری اس کمیونٹی, ورکر کمیونٹی میں مشہور تھا کہ مجھ سے اچھی صفائی کوئی نہیں کر سکتا. اور وہ آج کہتا ہے مجھے اکثر کہ میرے کامیاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو چھوٹا سا کام میں کیا کرتا تھا, وہ چھوٹا سا کام بھی میں اتنے بھلے انداز سے کرتا تھا, اتنی محنت سے کرتا تھا, اتنی ایفرٹ سے کرتا تھا, اتنے ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ سے کرتا تھا کہ وہ کام کو عزت اور محبت سے لینا میرے اندر بیٹھ گیا. تو میری آپ سے گزارش ہے, کامیاب ہونے کے بعد کامیاب رہنے کے لیے ضروری ہے اپنے کام کی رسپیکٹ کریں. اگر آپ ای کامرس کر رہے ہیں, آپ ای کامرس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, آپ ای کامرس سیکھ رہے ہیں, آپ اس طرف آ گئے ہیں, تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ مہربانی فرما کر اپنے کام کی رسپیکٹ کرنی شروع کریں. پہلی چیز میں نے بتا دی پروفیشنل کریکٹر ہے, دوسری چیز میں نے اس میں ہی سب ایڈ کی تھی پروفیشنل کمٹمنٹ, اور اب تھوڑا سا آگے جا چکا ہوں, اور وہ بات ہے آپ کی کہ آپ کا وعدہ پورا کرنا, آپ کی ہوا, آپ کا امیج. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, کیونکہ جب بھی میں اس ٹاپک پہ بات چیت کرتا ہوں تو میرے سننے والوں میں بعض لوگوں کو خیال آتا ہے نہیں سر باتیں تو لوگ خلاف کرتے ہیں, آپ کے بھی کرتے ہوں گے, کچھ لوگ میرے بھی خلاف باتیں کرتے ہوں گے. کوئی ایسا بندہ مجھے بتائیں جس کے خلاف باتیں نہیں ہوتی. بلکہ اگر میں بڑے دل گردے کے ساتھ کھلی ڈلی بات کہہ دوں تو ملک کا پرائم منسٹر ہے, سب سے بڑی طاقتور ترین سیٹ کسی ملک کی یا میرے ملک کی اگر ہوگی تو پرائم منسٹر کی ہوگی. کتنی باتیں اس کے خلاف بھی ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کامیاب لوگوں کو دیکھیے, ان کے خلاف باتیں ہو رہی تھی. دنیا کے نیک لوگ, اپنے زمانے کے بڑے بڑے نیک لوگ, ان پہ کرٹیسزم ہوا ہے, ولیوں پہ کرٹیسزم ہوا ہے, پوئٹس پہ کرٹیسزم ہوا ہے, بڑے بڑے ادیب شاعر لٹریچر میں بڑا بڑا نام ہے, کرٹیسزم ہوا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں ان کو گھر والوں نے نہیں مانا, کئی ایسے لوگ ہیں ان کے زمانے کے برینز نے انہیں نہیں مانا, کئی ایسے لوگ ہیں انہیں زہر کا پیالہ پینا پڑا, کئی ایسے لوگ ہیں انہیں 27 سال جیل کاٹنی پڑی, کئی ایسے لوگ ہیں انہیں ہجرت کرنی پڑی, کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بڑا بڑا ظلم جبر سخت قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا. یہ سب چیزیں کیوں ہوئیں؟
انہیں پتا تھا، انہیں اپنے کام پہ اور اپنے ویژن پہ یقین تھا کہ یہ ساری قربانیاں، یہ سارے ہرڈل، یہ ساری مشکلات ان کو روک نہیں سکتی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی زندگی میں آنے والا ہرڈل وہ آپ سے بہت بڑا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ ہرڈل اس لیے آتا ہے آپ اس سے بڑے ہو جائیں۔ آپ کا کمٹمنٹ، آپ کی محنت، آپ کی سٹرگل، آپ کا جذبہ، آپ کا جوش، آپ کا اپنے رب پہ بھروسہ، آپ کا یہ یقین کہ مجھے میرے رب نے ایسے ہی پیدا نہیں کیا، آپ اپنی مشکل کی آنکھ میں آنکھ ڈالتے ہیں اور اسے کراس کر جاتے ہیں، اور پھر کسی کرائسس کے زمانے سے آگے نکل کے ترقی کر کے جب آپ آگے پہنچتے ہیں تو آپ کو پیچھے یاد آتا ہے، آپ تھینک یو کرتے ہیں، اس کرٹیسزم کا تھینک یو کرتے ہیں، اس مخالفت کا تھینک یو کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا تھینک یو کرتے ہیں جنہوں نے روڑے اٹکائے ہوتے ہیں، جنہوں نے برا بلا کہا ہوتا ہے، جنہوں نے الزام لگائے ہوتے ہیں، جنہوں نے کرٹیسائز کیا ہوتا ہے، جنہوں نے کہا ہوتا ہے تم نہیں کر سکتے، تم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم بڑے نالائق انسان ہو، تم میں کوئی ایسی ایبلٹی۔ تھینک یو کرتے ہیں آپ، کیوں تھینک یو کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اگر آپ نہ ہوتے، آپ دھکا نہ دیتے تو آج میں یہاں نہ پہنچتا۔ آج میں مڑ کے دیکھتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ، رکاوٹ کا بھی شکریہ، پرابلم کا بھی شکریہ، وہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کی گرومنگ کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کلاس روم گرومنگ نہیں کرتی، یونیورسٹی گرومنگ نہیں کرتی، آپ کسی ورکشاپ میں بیٹھ کے گرومنگ نہیں کرتے، حالات گرومنگ کرتے ہیں، اور حالات سے جو کچھ آپ سیکھتے ہیں اس سے گرومنگ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا یہ جذبہ ہے کہ میں نے زندگی کی یونیورسٹی سے سیکھنا ہے، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کون سی ہے؟ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے نام بھولیے گا مت، میں آپ کو نام لکھوانے لگا ہوں۔ دنیا کی بڑی یونیورسٹی کا نام یونیورسٹی آف لائف ہے۔ زندگی بذات خود ایک تجربہ گاہ ہے، زندگی بذات خود بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ جو کچھ زندگی سکھاتی ہے، میں آپ کو آج بڑی پکی بات بتا رہا ہوں، کتابیں نہیں سکھا سکتی۔ جو زندگی سکھاتی ہے کوئی ٹیچر نہیں سکھا سکتا، جو زندگی سکھاتی ہے کوئی نوٹس کو فوٹو کاپی کو سلائیڈیں نہیں سکھا سکتی، کیونکہ پریکٹیکل کام آپ کو زندگی میں کرنا پڑتا ہے، زندگی آپ کو سکھاتی ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی یونیورسٹی جو آپ کو سکھاتی ہے، ماں کی گود ہے، گھر کا ماحول ہے، باپ کی سنگت ہے، باپ کا انگلی پکڑ کے لے کر چلنا ہے، ماں کی وہ نصیحتیں، ماں کی وہ ایڈوائس، وہ جو سب باتیں آپ نے کہیں نہ کہیں سنی ہوتی ہیں، ساری زندگی وہ ساتھ چلتی ہیں۔ اس لیے میں والدین کو کہتا ہوں، آپ اپنی نصیحت سے بچے کو بالکل ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، آپ غلط کو غلط کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں بچے کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی یاد کرتا ہے کہ میرے باپ نے، میری ماں نے مجھے کہا تھا، اور یہ کتنی بڑی نصیحت تھی۔ سو سٹیپ نمبر نیکسٹ جو میں نے بتایا کہ اگر آپ کامیاب ہو کے کامیاب رہنا چاہتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، اس کی قیمت ہے، یہ مفت نہیں ہے، دنیا میں کچھ مفت نہیں ہے۔ بھیک مانگ کے پیسے جس کو ملتے ہیں اس کی بھی عزت نفس وہ گواتا ہے تو پیسے ملتے ہیں، کچھ مفت نہیں ہے، کچھ سیکھنا ہے اس کی پرائز ہے، جوتیاں گھسانی پڑتی ہیں، گھٹنے آپ کے جو ٹخنے ہیں وہ ٹوٹے ہوتے ہیں، کونیاں چھل جاتی ہیں، ماتھے پھٹے ہوتے ہیں، پھر انسان سیکھتا ہے۔ تو زندگی کی دو بڑی یونیورسٹی ہیں، ایک لائف کی یونیورسٹی اور ایک گھر کی یونیورسٹی۔ گھر کی یونیورسٹی کا وقت گزر گیا، والدین کو اللہ سلامت رکھے اور آباد شاد رکھے۔ زندگی کی یونیورسٹی آخری سانس تک آپ سیکھتے ہیں، آخری سانس تک۔ کہا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، یہ بات کہی جاتی، سچ نہیں ہوگی لیکن ایک کہانی بنی ہوئی ہے، سقراط زہر کا پیالہ ملا، میں مانتا ہوں یہ روایت کی شکل میں کہیں کوٹ کیا جاتا ہوگا لیکن لیسن بہت بڑا۔ سقراط کو زہر کا پیالہ ملتا ہے اور اس کو پینے سے پہلے بھی کہتا ہے کہ مجھے فلانا انسٹرومنٹ سیکھنا ہے۔ تو کوئی اس کو کہتا ہے کہ تم کیوں سیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں اس لیے سیکھنا چاہتا ہوں، میں سیکھ نہیں سکا، جو کچھ میں سیکھ سکتا تھا میں سیکھنا چاہوں گا، میری تمنا یہ کہ مرتے ہوئے بھی میں کچھ سیکھ کے جاؤں، مرنے سے پہلے بھی کچھ سیکھ کے جاؤں۔ تو آخری سانس تک، بلکہ میں کہتا ہوں موت بذات خود ایک تجربہ ہے، ایک ایسا تجربہ ہے جس میں آپ کے اپنے جسم سے جان نکلتی ہے، تو آپ ایک نئے ایکسپیرینس میں انٹر ہوتے ہیں، اور ایک ایسے ایکسپیرینس میں انٹر ہوتے ہیں جس کو آپ شیئر نہیں کر سکتے۔ دنیا کا آج تک کوئی بندہ جو کچھ موت کے وقت ہوتا ہے وہ دین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ کئی میڈیکل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ کئی لوگوں نے اس پہ نریٹ کی ہیں، سٹوریز بنائی ہیں، لیکن کوئی بھی شخص جو خود اپنی موت کا ایکسپیرینس کرتا ہے وہ واپس آ کے زندگی میں بتا نہیں سکتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو کیا کتنے ایکسپیرینس ہیں، آپ کہیں جاتے ہیں آ کے بتاتے ہیں نہیں میں نے وہاں یہ دیکھا، نظارہ یہ تھا، آپ زندگی میں ٹریول کرتے ہیں، آپ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، آپ خوف کا سامنا کرتے ہیں، ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، خدا نخواستہ جیل ہو جائے آ کے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، کامیابی ملے آپ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، لیکن زندگی کا ایک ایسا واقعہ بھی ہے جس کا ایکسپیرینس کسی سے شیئر نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی ڈیتھ کا ایکسپیرینس ہے۔ آخری سانس تک آپ سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جو ایک بڑا انسان ہے
بلکہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ ہمیں علم کو حاصل کرنا ہے کہاں سے کہاں تک. ذرا سوچئے, ماں کی گود سے قبر تک, یعنی کہ پیدا ہوئے ماں کی گود میں, وہاں سے قبر تک پہنچتے پہنچتے آپ نے ساری زندگی سیکھنا ہے. لرننگ کو ویلکم کریں. کامیاب ہونے کے بعد بھی سیکھنا پڑتا ہے سر. آپ کبھی پڑھیں گے جانیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا لائف سٹائل کسی بڑے انسان کی, دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی لائف سٹائل کو پڑھ کے دیکھیے گا, وہ کتابیں پڑھتے ہیں, لرن کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. کیوں؟ کامیاب ہونے کے بعد بھی نالج چاہیے, کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کامیاب ہونا شاید آسان ہے, کامیاب ہو کے کامیاب رہنا بڑا اہم ہے. اگلی بات آپ کو بتا دوں, کامیاب ہو کے کامیاب رہنے کے لیے سب سے اہم چیز جو چاہیے آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے. کس چیز کی برداشت؟ مزید کرٹیسزم سننے کی. کیونکہ جیسے ہی آپ کامیاب ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا کامیابی کی سب سے بڑی نشانی, کامیاب انسان کی سب سے بڑی نشانی اس کے حاسد ہوں گے, اس کے تنقید کرنے والے لوگ ہوں گے. جو خود نہیں کچھ کر سکے گا وہ تنقید کرے گا, وہ کرٹیسائز کرے گا, وہ چند لائک لینے کے لیے, وہ ٹریفک لینے کے لیے وہ کامیاب بندے پہ پتھر مارے گا, اس کو ہیش ٹیگ کرے گا. کیوں کرے گا؟ خود نہیں کر سکتا. انگور کھٹے. تنقید کرنی دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ آپ کی اپنی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور آپ دوسروں کو بھاگنے کی کوچنگ دے رہے ہیں. کتنا آسان ہے, آپ کو تیرنا نہیں آتا لیکن جو تیر رہا ہے آپ باہر کھڑے ہو کے اس کو پتھر مار رہے ہیں. کتنا آسان ہے باتیں کرنا, اور کتنا آسان ہے پریکٹیکلی کام کر کے دکھانا. سو میرا ٹاپک جو مائنڈ سیٹ کا ٹاپک ہے, موٹیویشن کا ٹاپک ہے, آپ ایک بات یاد رکھیے گا, ای کامرس آپ کو نیبلر نے سکھانی ہے. میرا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کا کام ہے. میری آپ سے گزارش ہے, اس سے پہلے والی بھی جو بے شمار میری کلاسز پڑھی ہوئی ہیں نیبلر کی, وہ سب ذرا نکال کے دیکھیے گا. میں آپ کو ای کامرس نہیں سکھانے آیا, میں وہ مائنڈ سیٹ بنانے آیا ہوں جس سے آپ نے اپنے کام میں کامیاب ہونا ہے. میرا سب سے امپورٹنٹ کام یہ. تو کتنا عجیب ہو اور کتنا غلط ہو کہ ایک بندہ جس بس میں بیٹھا ہو, وہ جس بس میں بیٹھا اس کو پتہ ہی نہیں میں نے جانا کہاں پر ہے, اور وہ بس جہاں جا رہی ہے اس کو خبر ہی کوئی نہ ہو. سو دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از وہ کیا جی, آپ اپنی زندگی میں آنے والے کرٹیسزم, تنقید, رکاوٹوں کا سامنا کر سکیں. آپ میں برداشت ہو. بڑے لوگوں میں برداشت ہوتی ہے, جنہوں نے کامیاب ہونا ہوتا ہے ان میں برداشت ہوتی ہے. وہ اپنی انرجی جواب دینے میں نہیں لگاتے, وہ اسی کو بچا کے رکھتے ہیں اور اپنے کام میں لگاتے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات یہ کہی کہ آپ پہ پتھر آ رہے ہیں, آپ پہ روڑے آ رہے ہیں, دو رستے ہیں آپ کے پاس. ایک رستہ یہ ہے, اکٹھے کریں سارے پتھر اور دیوار بنائیں اور آگے نہ جائیں, اس کو رکاوٹ مان لیں, سارے پتھروں سے ایک دیوار بن جائے. دوسرا طریقہ کیا ہے, انہی پتھروں کو اکٹھا کریں, ایک برج بنائیں اور پار نکل جائیں. جس نے دور جانا ہوتا ہے, یاد رکھیے وہ پاس کے جھگڑے نہیں کرتا. جس نے کوئی مقام پانا ہوتا ہے وہ کبھی اپنی انرجی چھوٹی جگہوں پہ نہیں لگاتا, چھوٹی لڑائیوں پہ نہیں. کہا جاتا ہے, بڑی شاندار کوٹیشن تھی واصف علی واصف صاحب کی, آپ فرماتے رہے جس نے واٹرلو لڑنی ہے, واٹرلو تاریخ کی بہت بڑی جنگ تھی, یعنی بڑی جنگ لڑنی ہے, وہ چھوٹا جھگڑا نہیں کرے گا. زندگی کی چھوٹی چھوٹی جنگیں لڑ کے آپ اپنا انرجی, اپنا وقت, خدارا آج سے لسٹ بنائیں. آپ اگلے 3 ماہ کے لیے کورس کر رہے ہیں, اپنی زندگی کے ٹائم ویسٹرز نکالیں, وہ چیزیں جو ٹائم ضائع کرتی ہیں. سر جنہوں نے بڑا کام کرنا ہوتا ہے ان کے انداز سے پتہ لگتا ہے, ان کے اعتبار سے پتہ لگتا ہے. ایک بات یاد رکھیے, میں نے جتنی آٹو بایوگرافیز پڑھی ہیں, دنیا کے جتنے کامیاب لوگوں کی زندگیاں پڑھی ہیں, ان کی کامیابی کی جڑیں ان کے بچپن میں ہوتی ہیں. ان کے اگر شروع کے لوگ بھی ڈھونڈے جائیں, وہ سب مانتے ہیں ہم جیسا نہیں تھا, یہ مختلف تھا, یہ منفرد تھا, یہ ایک پورے کے پورے گروہ میں تو تھا, یہ سب میں تھا, لیکن سب جیسا نہیں ہے. اگر سب جیسا رہیں گے تو سب جیسی کامیابیاں ملیں گی, یعنی سب جیسا رہیں گے تو عام ہی رہیں گے. لیکن عام لوگوں میں رہتے ہوئے اگر خاص بننا ہے تو بھائی اپنا ویژن بلڈ کرو, پھر گولز بناؤ, پھر ٹارگٹس بناؤ, پھر بڑا سوچو, پھر یہ پلان کرو کہ یار میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے, تو میری سوچ, میرا نظریہ, میرا کام کرنے کا انداز, اور جس فیلڈ کی طرف میں اب آنے لگا ہوں, ای کامرس, میں اب اگر یہ کورس کرنے لگا ہوں تو بھائی جس طرح ڈگریاں کی ہیں جس سے کوئی سکلز نہیں ملی, اگر میں نے اسی انداز سے اس کو کر لیا تو بھائی ای کامرس ایک پریکٹیکل کام ہے. یہ رٹا لگانا یا نوٹس یاد کر کے کسی ایگزامس کو دینا نہیں ہے, یہ تو پریکٹیکل کام کرنے والا کام. سو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب کے سب یہ طے کر لیجئے, اگر اس شعبے میں آپ نے گرو کرنا ہے تو وہ کریڈیبلٹی, وہ اپنا ایک ساکھ, وہ اپنا امیج ابھی سے سوچئے. آپ کو کلائنٹس ملیں گے, آپ کو کسٹمرز ملیں گے, آپ کے ساتھ ٹیم بنے گی, آپ گرو کریں گے. اگر آپ خود ٹھیک نہیں ہیں سر, آپ کام ٹھیک نہیں کر سکتے.
اگر آپ اپنے کسٹمر سے وعدہ کیا ہوا پورا نہیں کر سکتے، آپ اسے اچھی سروس نہیں دے سکتے، آپ اسے صحیح مال ڈیلیور نہیں کر سکتے. پاکستان میں کیا پرابلم؟ پاکستان میں جیسے ہی امیزون اس لسٹ میں آیا پاکستان، تو بڑے لوگوں نے کہا کہ اب یہ بھی حال وہی ہوگا جو باقی ویب سائٹ ای کامرس کی ہیں اس پہ حال ہوتا ہے، یعنی دکھایا کچھ اور بیچا کچھ، وعدہ کیا اور وہ وعدہ پورا نہ کیا، یعنی وہ پٹ جائے گا. سر ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، جب اتنے خراب لوگ ہونا تو اس میں ٹھیک بندے کا زیادہ سکوپ ہے، جب اتنے بے ایمان ہونا تو پھر اس میں ایماندار بندے کا زیادہ سکوپ ہے، جب اتنا اندھیرا ہو تو اس میں روشنی اور اجالے کا زیادہ سکوپ ہے، جب اتنے کانٹے ہوں چبھنے والے تو اس میں ایک پھول کا زیادہ سکوپ ہے. تو ہم وہ اجالا کیوں نہ بنے، ہم وہ پھول کیوں نہ بنے، ہم وہ قابل انسان اور ایماندار انسان اپنی فیلڈ میں کیوں نہ بنے جو ڈیلیور کرتا ہے، جو کر کے دکھاتا ہے. سو جب آپ کا ویژن ہی ہوگا، جب آپ کی سوچ ہی ہوگی کہ میں نے اپنی فیلڈ میں دی بیسٹ ڈیلیور کرنا ہے، دی بیسٹ کر کے دکھانا ہے، تو آپ زیادہ ترقی کریں گے. سو میری آپ سے گزارش ہے، یہ میرے لیکچر کا ایک حصہ ہے، میں اگلے کی طرف جمپ کرنے لگا ہوں، یعنی اگلے 15-20 منٹ جو میں آپ سے بات کروں گا وہ ایک ہماری مین امبریلا، ایک مائنڈ سیٹ کی جو میں بات کر رہا تھا، ایک ویژن کی جو میں بات کر رہا تھا، اس کا دوسرا حصہ شروع ہونا چاہتا ہے. تو دوسرے حصے میں بات یہ میں کروں گا، دیکھیے گا کہ اگر ایک ہی ڈگری 2 لوگ لیتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی، آپ ہی کے کلاس فیلو، اگر آپ کبھی 20 سالوں کے بعد ایک گیٹ ٹوگیدر ہو اور سارے دوست آپ کے اکٹھے ہوں جو آپ کی لاسٹ ڈگری میں، MBA کی ڈگری میں، ACCA کی ڈگری میں، انجینئرنگ کی ڈگری میں ساتھ تھے، اور 20 سالوں بعد وہ اکٹھے ہوں، تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ لگے گا ہر ایک زندگی میں مختلف جگہ پہ سرو کر رہا ہے، ہر ایک ہی ڈگری لی تھی، ایک ہی طرح کے ٹیچرز نے پڑھایا تھا، ایک ہی کلاس روم، ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہی یونیورسٹی تھی، لیکن کامیابیاں سب کی مختلف ہیں. کچھ لوگوں کی کامیابی بڑی غیر معمولی کامیابی ہوگی لیکن اپنی ذات تک ہوگی. کچھ لوگوں کی جو کامیابی وہ آئیڈیل کامیابی، جس کو میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں، وہ خود بھی کامیاب ہوں گے اور اپنے ساتھ ایسوسیٹ جڑی ہوئے ایون کہ سوسائٹی اس کو پے بیک کر رہے ہوں گے اور ان کو بھی کامیاب کر رہے ہوں گے. اچھا کچھ لوگ ہوں گے وہ بڑے ایوریج ہوں گے، کچھ لوگ بلو ایوریج ہوں گے، کچھ لوگ ایکسل کی ہوں گے، بڑے غیر معمولی قسم کے لوگ ہوں گے اور وہ کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہوں گے اور خود بھی کامیاب ہوں گے. سر ایک ہی ڈگری، ایک ہی کلاس روم، ایک ہی یونیورسٹی، ایک ہی طرح کے ٹیچرز، ایک ہی طرح کا انوائرمنٹ، ایک ہی طرح کا چھت، ایک ہی طرح کا ماحول، یہ کامیابیاں مستقبل سب کے مختلف کیسے ہو گئے؟ اگر آپ ایک انالیسس کریں اور ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا جو زیادہ کامیاب ہوئے وہ زیادہ کامیاب ہونے والوں میں سکلز زیادہ تھیں. ڈگری سب کی ایک جیسی تھی لیکن سکلز کا فرق تھا، اور سکل ایک اتنی طاقتور چیز ہے جو کیا کرتی ہے، جو عام سے بندے کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. بھائیو جو ڈگری ہوگی ٹھیک ہے، اب ڈگری تو آپ چینج نہیں کر سکتے، لیکن اب میری آپ سے گزارش ہے اپنی سکلز پہ کام کریں، اپنی سکلز بڑھائیں. ایک بات یاد رکھیے، اگر گوگل پہ جا کے سکلز کو سرچ کیا جائے، ٹیلنٹ کو سرچ کریں گے تو ٹیلنٹ پیدائشی ہے، لیکن سکل کو سرچ کریں گے تو پتہ لگے گا سکل پیدا کی جا سکتی ہے، یہ سیکھی جا سکتی ہے، اس کی پریکٹس کی جا سکتی ہے، اس کو پالش کیا جا سکتا ہے، اس کو کسی سے سیکھا جا سکتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے اپنی سکلز بڑھائیے. کیوں؟ جس کی سکل زیادہ ہوتی ہیں وہ زیادہ زندگی میں گرو کرتا ہے. مثلا ہم سکلز کو جب بھی لیتے ہیں تو صرف ای کامرس کی سکلز کی بات کرتے ہیں. میرے بھائی سافٹ سکلز بھی ہونی چاہیے، رائٹنگ سکلز بھی ہونی چاہیے، کانٹینٹ رائٹنگ بھی آنی چاہیے، کمیونیکیشن سکلز بھی ہونی چاہیے، لیڈرشپ سکلز بھی ہونی چاہیے، آپ کے اندر انٹرپرسنل سکلز بھی ہونی چاہیے، ٹیم بلڈنگ کی سکلز بھی ہونی چاہیے. کیونکہ ایک بندہ جو صرف اپنے لیے کام کرتا ہے اور محنت کرتا رہتا ہے، کہ مزدور کی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی کیا ہے کہ آپ اپنے لیے نہ جئیں بلکہ ٹیم بنائیں، ایک امپائر سوچیں. آج آپ یہ سفر شروع کر رہے ہیں کورس کا، میرے بھائی آج ویژن یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اکیلا نہیں ہونا، میں پورا ایک نیٹ ورک بناؤں، میں ایک پورا ڈیلیور کروں گا، ایک سسٹم ہوگا، میری ٹیم ہوگی، اس میں لوگ کام کر رہے ہوں گے. تو میں صرف اپنی ذات تک نہیں رہوں گا بلکہ میں دوسروں کو بھی شامل کروں گا، میں دوسروں کو بھی ساتھ ملاؤں گا. سو سکلز پہ کام کیجئے. اور سکلز کی ذرا آپ سب، میں ہمیشہ کہتا ہوں جو ورلڈ اکنامک فورم کی سکلز ہیں وہ نکال کے ضرور دیکھیے کون سے سکلز ہیں جس کی آنے والے زمانوں میں بڑی ضرورت ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا، میں چھوٹی چھوٹی کئی ٹپس دینا چاہوں گا کیونکہ پچھلے 8-9 ماہ سے ہم ای کامرس پہ کام کر رہے ہیں اور میرا ایک ویژن ہے
کہ پاکستان میں ای کامرس بڑھے, ہیومن ریسورس پاکستان کا وہ بڑھے, بے شمار لوگ اس سے ارن کریں, میرے ملک کی اکانومی بہتر ہو, میرے لوگوں جو ملک کے لوگ ہیں ان میں بزنس کی سینس بڑھے, سوسائٹی میں نوکری لینے والے بے شمار ہم نے پیدا کر دیے, نوکری دینے والے بڑھیں. اگر انٹرپرینیورز بڑھیں گے وہ زیادہ تعداد میں بڑھیں گے, بزنس مینز بنیں گے اور ڈیلیور کرنے والے لیڈرز بنیں گے, تو یاد رکھیے نوکریاں خود ہی پیدا ہو جائیں گی. یہ بڑی پرابلم, ہمارا پڑھا لکھا, زیادہ پڑھا لکھا بھی نوکری کر رہا ہوتا ہے, اس نے کسی طرح کا جاب کا ایکسپیرینس ہی لیا ہوتا ہے, لیکن بزنس کا ایکسپیرینس یا انٹرپرینورشپ کا کوئی ایکسپیرینس اس کے پاس نہیں ہوتا. سو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک ویژن رکھیں, آج سے خواب بنائیں اور وہ خواب بنانے کے لیے سکلز بڑھائیں. ایک بات یاد رکھیے گا, لیکچر یہ جو سن رہے ہیں آپ کو بڑی موٹیویشن ملے گی, لیکن یہ موٹیویشن شاید اس کی لائف 1 ڈے ہو, 2 ڈے ہو, 3 ڈے ہو. ممکن ہے کئیوں کی زندگی میں یہ ساری باتیں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ قاسم علی شاہ صاحب سے ہم نے یہ سیکھا تھا. لیکن اگلی بات بتا دوں, پرماننٹ موٹیویشن اور زبردست قسم کی موٹیویشن اسی کی زندگی میں رہتی ہے جس کی زندگی میں کوئی ویژن ہوتا ہے, کوئی خواب ہوتا ہے, کوئی ڈریم ہوتا ہے, کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی بڑی چیز ہوتی ہے. جب آپ کی زندگی میں کوئی غیر معمولی قسم کی چیز ہے, غیر معمولی قسم کا خواب ہے, اور وہ خواب اتنا بڑا ہے کہ جب بھی آپ اسے یاد کریں, اس خواب کو جب بھی سوچیں, تو آپ کو ایک تحریک مل جائے, آپ کو ایک بڑا ویژن جیسی موٹیویشن, انٹرنل موٹیویشن پیدا کرتا ہے. وہ موٹیویشن ایک لیکچر سے نہیں ملتی. سو بڑے لوگ جو مجھ سے بھی پوچھتے ہیں, اور میں کئیوں کے انٹرویو بڑے لوگوں کے لیتے ہوئے ان سے پوچھتا ہوں جن کی موٹیویشن بڑی غیر معمولی ہوتی ہے, تو پتہ لگتا ہے ان کا ویژن اتنا بڑا ہے, ان کا خواب اتنا بڑا ہے کہ وہ موٹیویشن ہمیشہ ان کے پاس رہتی ہے. یاد رکھیے انسان K2 سے بڑا ہے, انسان ماؤنٹ ایوریسٹ سے بڑا ہے. کیوں بڑا ہے؟ فتح کرتا ہے, جھنڈا گاڑتا ہے وہاں جا کے, اس کے چڑھ کے اس پہ جھنڈا لگاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے اس کو فتح کر دیا ہے. اپنے پاؤں اس کے اوپر رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ پہاڑ سے بڑی میری ہمت ہے. وہ کسی نے ایک بات کبھی میں نے کسی کتاب میں بڑی پہلے پڑھی کہ ایک شخص تھا, وہ یہ سچا واقعہ شاید ماؤنٹ ایوریسٹ کے بارے میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس نے ٹرائی کی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ 2 بار 3 بار اس نے ٹرائی کی, نہیں. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا, ایک حادثہ ہوا اور وہ گر گیا. جب وہ گرا تو اس کو چوٹ لگی, اور اس زخمی حالت میں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جب وہ نہیں چڑھ پایا تو گرنے کے بعد اس نے ایک بات کہی, اپنی اسٹک اٹھائی, کانپتے ہاتھوں کی طرف ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے اسٹک اس طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے ایک ماؤنٹ ایوریسٹ کو بات کہی. اس نے کہا, ماؤنٹ ایوریسٹ تو نے جتنا اونچا ہونا تھا تو ہو چکی ہے, لیکن میری ہمت دن بدن بڑھ رہی ہے. میں آج گرا ہوں تجھ سے, تو نے مجھے گرا دیا ہے, لیکن میں واپس آؤں گا اور آ کے تجھے فتح کروں گا, کیونکہ تیری لمٹ ہے, میری ہمت کی لمٹ نہیں ہے. سر اگر آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے, اسکائی از نو لمٹ. پھر سر شوٹ دی مون, آپ نے بڑا کرنا ہے تو بڑا سوچئے. چھوٹی سوچ والا بندہ بڑا کام نہیں کر سکتا. جس کی سوچ چھوٹی ہے, جس کی محدود سوچ ہے, جو کنویں کا مینڈک بنا ہوا ہے, وہ دنیا کیا فتح کرے گا. جس نے کچھ کر کے دکھانا ہے, ضروری ہے اس کی سوچ بڑی ہو, اس کا نظریہ بڑا ہو, اس پہ یہ چھوٹی چھوٹی آوازیں, کرٹیسزم, باتیں اثر نہ کر رہی ہوں. اس کے اندر اتنا بڑا خواب ہو کہ خواب اس کو جگائے. کتنا بڑا خواب ہونا چاہیے؟ اتنا بڑا خواب ہونا چاہیے جو آپ کو جگائے, جو آپ کو سونے نہ دے, جو آپ کو بیدار کرے. آپ صبح اٹھے تو وہ خواب آپ کو بیدار کر دے, آپ اس کے لیے دن رات کام کر سکیں. 9 to 5 تو جاب میں ہوتا ہے سر. جن کے پیشن ہوتے ہیں ان کے 9 to 5 نہیں ہوتا. وہ یہ سنڈے کی چھٹی نہیں ہوتی ان کے, ہاں مہینے کا کام, ان کا زندگی کا کام, وہ پوری لائف کو ایک کام کی شکل میں لیتے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ سونے کی بہترین جگہ وہ قبر ہے. ٹکا کے زندگی میں کام کریں گے, سوئیں گے, آرام کریں گے قبر میں جا کے. لیکن جو زندگی ہے, اگر آپ اس میں ڈٹے رہے, لگے رہے, ثابت کر کے گئے کہ جی کے گئے, ثابت کر کے گئے کہ ہم اس دنیا میں آئے تھے, جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کر دیا. سر کبھی گزارا نہ کریں, کبھی ٹپ نہ کھیلیں. سر پریکٹس کریں, اتنی پریکٹس کریں کہ آپ چھکا مار سکیں. جب آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ کی سوچ بڑی ہو, نظریہ بڑا ہو, عقیدہ بڑا ہو, اور اپنے رب پہ بھروسہ بھی بڑا ہو. اپنے رب پہ پورا یقین ہو کہ میرا رب مجھے ہارنے نہیں دے گا. وہ کرم اور فضل کرنے والا رب ہے. پیچھے مڑ کے دیکھیے گا, آپ کو اپنی زندگی کی تمام اچیومنٹس میں, سب چیزوں میں اس کا کرم اور فضل دکھے گا. آپ کی زندگی کے جتنے پھل میٹھے ہیں اس میں کرم اور فضل ملے گا. جتنے رشتے اچھے ہیں کرم اور فضل ملے گا. جتنی اچیومنٹس ہیں کرم اور فضل ملے گا. آپ کی اوقات دیکھ کے رب دیتا تو کچھ نہ ملتا, ہماری اوقات نہیں ہے. یہ اس کا فضل, اس کا کرم اور اس کی مہربانی ہے جو ہماری حیثیت اوقات سے زیادہ دیتا ہے. سر آگے بھی ڈٹ جائیے, جو کر سکتے ہیں کریں, اس کے بعد دعا کریں. جو کر سکتے ہیں, یہ دیکھیں یہ میرے نبی کی سنت ہے. آپ نے جنگ بدر میں مکمل تیاری کی,
جتنے گھوڑے اونٹ خچر تلواریں چند لوگ سب اکٹھے کر لیے, 300 کچھ تعداد تھی. اکٹھا کرنے کے بعد پتا تھا اگلے دن جن کے ساتھ جنگ ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, 1000 سے زیادہ ہے, ان کے پاس سامان زیادہ ہے, ان کے پاس ویپن زیادہ ہے, ان کے پاس ریسورس زیادہ ہیں, ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے, ان کے پاس ویلتھ زیادہ ہے. اس کے بعد جھولی پھیلا کے رب سے دعا کی, یا باری تعالیٰ جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا, تیری مہربانی چاہیے, تیرا فضل چاہیے, تیری مدد چاہیے. اگلے دن فرشتوں کی مدد آئی. سب تاریخ اسلام میں یہ رقم ہے, حدیث کی کتابوں میں رقم ہے کہ اگلے دن 5000 فرشتوں کی مدد آ گئی, اللہ کی مدد آ گئی. سر جو کر سکتے ہیں, مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے جانا لاوے. میاں محمد بخش صاحب کا یہ شعر ہے, اور میں ہمیشہ اس شعر کو سنا کے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ اچھی نیت والوں کو پھل لگاتا ہے, اللہ صبر کرنے والوں کو پھل لگاتا ہے, اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پھل لگاتا ہے. اللہ مہربانی کرتا ہے ان پہ جو ڈٹے رہتے ہیں, جو استقامت والے ہوتے ہیں. یہ کورس آپ نے کرنا ہے, میری آپ سب کو ایڈوائس ہے, یہ ابتدا کا لیکچر ہے آپ کا, مہربانی فرما کے استقامت سے کیجئے گا, بھاگ نہ جائیے گا. یہ درمیان میں آدھا کر کے چھوڑنے کی عادت بڑی دنیا کو ہے. شروع کرنا, پیک تک لے کے جانا. آپ کوئی کام کر رہے ہیں سر, اس کو پیک تک لے کر جائیں. تو یہ سیشن, یہ جو لیکچر تھا, یہ ایک مائنڈ میکنگ کے لیے تھا. یہ میرا کام تھا, میں نے آپ کو فائر دینی تھی, میرا کام تھا میں نے کک لگانی تھی, میرا کام تھا ابتدا کا, میرا کام تھا تھوڑا دھکا دینے کا, پش کرنے کا. آگے سفر آپ کا اپنا ہے, نیا آپ کی ہے, سمندر آپ کا ہے, بھنور آپ کے ہیں, سارے چیلنج آپ کے ہیں, اور انشاءاللہ منزل کامیابی بھی آپ کی ہے جو آپ کا انتظار کر رہی ہے. اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے. میری دل سے آپ کے لیے دعائیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.